بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقْتَسِمَانِ بِالضَّرُورَةِ الضَّرُورَةَ وَالِاكْتِسَابَ بِالنَّظْرِ بس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ خیر. مصنف رحمہ اللہ نے علم کی تقسیم کی ہے کہ علم دو قسم ہے، تصدیق اور تصور. جی کیا خیر مصنف علیہ الرحمہ نے علم کی تقسیم بیان فرمائی ہے، بیان کی ہے. تصدیق کہ علم دو قسم پر ہے، تصدیق اور تصور. بس اگلا مسئلہ جی وَيَقْتَسِمَانِ اور تصور اور تصدیق دونوں حصہ پکڑتے ہیں بالبداہت ضرورت سے اور اکتساب بالنظر سے. اور شرح چاہ رہے ہیں پھر ہر ایک دو قسم ہے، ضروری بدیت کسبی نظری اے گلو جی. اور تصدیق اور تصور دونوں حصہ پکڑتے ہیں بالبداہت کس سے؟ ضرورت سے اور اکتساب بالنظر سے. تم ہی آخر علامہ فرماتے ہیں کہ تصور اور تصدیق دونوں حصہ پکڑتے ہیں بالبداہت ضرورت اور اکتساب سے. اکتساب بالنظر سے باجیو بالنظر سے. پھر آخر علامہ فرماتے ہیں کہ تصور اور تصدیق دونوں حصہ پکڑتے ہیں بالبداہت ضرورت اور اکتساب بالنظر سے. اور حصہ لیتے ہیں دونوں کون؟ بالبداہت. کس سے حصہ لیتے ہیں؟ ضرورت سے، لہذا دونوں ضروری ہو گئے. اور اکتساب بالنظر سے، لہذا دونوں نظری ہو گئے، کسبی ہو گئے جی. اور دونوں حصہ لیتے دونوں پہلو آ گئے اور حصہ باجی جے ہو. اور حصہ لیتے ہیں دونوں بالبداہت ضرورت اور اکتساب بالنظر سے. اور حصہ لیتے ہیں دونوں بالبداہت ضرورت اور اکتساب بالنظر سے. قولہ وَيَقْتَسِمَانِ الاقتسام بمعنى اخذ القسمت على ما في الاساس. بس شارح کہتے ہیں وَيَقْتَسِمَانِ اس کی مصدر ہے اقتسام. اقتسام کا معنی ہوتا ہے اخذ القسمت، اپنا حصہ لینا. اپنا یہ لغت کی کتاب ہے، اساس اس کے اندر یہ معنی بیان ہے. کیا کہ جی شارح کہتا ہے کہ یقتسمان یہ اس کی مصدر ہے اور یہ مشتق ہے واجہ جس کی مصدر ہے، پھپھی ہے اس کی. یہ مشتق ہے اقتسام سے اور اس کا معنی ہے اور اقتسام کا معنی ہے اخذ القسمت. اقتسام کا معنی ہے اخذ القسمت، قسمت لینا، اپنا حصہ لینا. اپنا اور جی میں پتیلے جو سالن دا حصہ لیا کی کرنا؟ حصہ لینا. تو معنی بنا کہ دونوں حصہ پکڑتے ہیں، دونوں حصہ پکڑتے ہیں. قول ماتن کا وَيَقْتَسِمَانِ الاقتسام بمعنی اخذ القسمت ہے، جیسا کہ اساس میں ہے جی. قول مصنف کا وَيَقْتَسِمَانِ الاقتسام بمعنی قسمت لینا، حصہ لینا. وہ حصہ لینا جی جیسا کہ اساس میں ہے. تے قسمت بھی اپنا اپنا حصہ جڑا اللہ دے پاسے ساری تقدیر ہے چوندا نا قسمت ہے جی جی. قول مصنف کا وَيَقْتَسِمَانِ الاقتسام بمعنی حصہ لینا جیسا کہ اساس میں ہے جی. اے یقتسم التصور والتصدیق کل من مصفی الضرورت ای الحصول بلا نظر اگے والاکتساب ای الحصول بالنظر. بس
شارے کہتا ہے اس عبارت نو ہن ذرا دے گل پو کھانے چ پوے کہتا مطلب یہ ہے وہ الف ضمیر نہیں ہے گی ان دی تھاں تے وہ دوویں اگے لے آؤ حالانکہ جو وہ انہاں نو یعنی حصہ پکڑتے ہیں تصور اور تصدیق کلن کل واحد ہر ایک دو وصفوں سے ہر ایک کیڑی وصف ایک ضرورت اور ایک اقتصاب ایک ضرورت اور ایک اکتساب تے درمیان اچ شارے نے وضاحت کر دی ضرورت ہے حصول بلا نظر کی حصول بلا نظر تے اقتصاب حصول بن نظر اقتصاب حصول بن نظر تے ضرورت کی ہے حصول بلا نظر تے اکتساب حصول بن نظر ایشا بس کیا کہ جی شارع کہتا ہے کہ مطلب یہ ہے مطلب یہ ہے کہ حصہ پکڑتے ہیں بھئی وہ الف دا مرجے کون ہیں حصہ پکڑتے ہیں تصور اور تصدیق ہر ایک دو وصفوں سے یعنی کیڑی وصف ضرورت سے اور اکتساب سے ضرورت دا مطلب دسے یعنی حصول بلا نظر اور اکتساب یعنی حصول بن نظر یعنی یعنی حصہ پکڑتا ہے حصہ پکڑتا ہے تصور تصور اور تصدیق تصدیق ہر ایک دو وصفوں سے دو وصفوں سے یعنی وہ وصف ہے اضافت ہے تک دو نہیں سمجھے نا دو وصف یعنی انج مانا کرنا ہے ویسے تو اضافت ہے ضرورت سے ضرورت سے یعنی حصول بلا نظر یعنی حصول اور اقتصاب سے یعنی حصول بن نظر یعنی حصول بن نظر ہلو یعنی حصہ پکڑتے ہیں تصور اور تصدیق ہر ایک دو وصفوں سے یعنی ضرورت سے یعنی حصول بلا نظر اور اکتساب یعنی حصول بن نظر یعنی حصہ پکڑتا ہے تصور اور تصدیق ہر ایک دو وصفوں سے یعنی ضرورت سے یعنی حصول بلا نظر اور اکتساب سے یعنی دو وصفیں کہڑی ہیں دو وصفیں ضرورت اور اقتصاب سے ضرورت اور اکتساب کی دو وصفوں سے دونوں حصہ پکڑتے ہیں جی فیاخذ التصور قسما من الضرورت فیصیر ضروریا وقسما من الاکتساب فیصیر کسبیا وقزل قد الحال فی التصدیق بسو سوال ہے بھی حصہ پھڑ کے تے گھر جا کے ونڈ آؤندے نے مطلب کی بڑا ساڈے کو کھانے چ پاؤ کہ دونوں ان دونوں سے حصہ پکڑتے ہیں تو کی پھر بھی کو ختم پڑھاندے نے مولویوں کو دو میں رل کے کون تصور اور تصدیق کہندے نے مطلب یہ ہے کہ تصور نے حصہ لیا ضرورت سے تے حضرت تصور علی ضروری بن گئے پھر حضرت تصور نے ایک حصہ لیا اقتصاب سے تے حضرت تصور علی کسبی بن گئے اسی طرح تصدیق نے ایک حصہ لیا ضرورت سے تو تصدیق ضروری ہو گئی پھر تصدیق نے حصہ لیا اقتصاب سے تو پھر تصدیق کسبی ہو گئی اور کٹی کٹا نکلیا واجہ تصور بھی تصور ضروری تے تصور تے تصدیق استاد جی تو من اگے بھی پتا سی سگرے تو ہی جی تے ہو رہے کو نوی منطق ہونی ہے وہی ہونی کو اور ہونی ہاں بھی شابہ جی سوال ہے کہ حصہ لیتے ہیں کیا کرتے ہیں حصہ لے کر جواب دیتے ہیں کہ مطلب یہ ہے مطلب یہ ہے کہ جب تصور نے حصہ لیا ضرورت سے جب تصور نے حصہ لیا ضرورت سے تو وہ تصور ضروری ہو گیا اور جب حصہ لیا اکتساب سے تو وہ تصور کسبی ہو گیا اور اسی طرح تصدیق نے جب حصہ لیا ضرورت سے تو وہ تصدیق ضروری ہو گیا ہو گئی اور اسی طرح جب تصدیق نے حصہ لیا اکتساب سے تو وہ تصدیق کسبی ہو گئی تم ہی آنکھو گامو سارے کہتا ہے کہ حصہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ تصور نے حصہ لیا ضرورت سے تو یہ تصور ضروری ہو گیا اور حصہ لیا اکتساب سے تو یہ تصور کسبی ہو گیا اور اسی طرح تصدیق نے بھی جب حصہ لیا ضرورت سے تو تصدیق ضروری ہو گئی اور جب حصہ لیا اکتساب سے تو تصدیق کسبی ہو گئی اے شاباش سنیں چلو جی پس پکڑا تصور نے ایک حصہ ضرورت سے تو پس ہو گیا تصور ضروری
اور پکڑا ایک حصہ اکتساب سے تو پس ہو گیا تصور کسبی، اور اسی طرح حال تصدیق میں، اور بین استور یعنی لیا تصدیق نے ایک حصہ کس سے؟ ضرورت سے، تو پس ہو گئی، ضروری اور ایک حصہ تو پس ہو گئی ایشا بس۔ بس پکڑا تصور نے ایک حصہ ضرورت سے تو پس ہو گئی تصور ضروری، ہو گیا تصور ضروری، اور ایک حصہ اکتساب سے تو پس ہو گیا تصور کسبی، اور اسی طرح حال تصدیق میں۔ تصدیق چلو شابہ شابہ۔ بس پکڑا تصور نے ایک حصہ ضرورت سے تو پس ہو گیا تصور ضروری، اور پکڑا ایک حصہ اکتساب سے تو پس ہو گیا تصور کسبی، اور اسی طرح حال تصدیق میں۔ جی فالمذکور فی هذه العبارة صریحا هو انقسام الضرورة والاکتساب، ویعلم انقسام كل من التصور والتصدیق الى الضروری والکسبی ضمنا وکنایتا۔ صبر، سوال ہے کہ خود ہی تقسیم ہوئی ہے، یہاں سے تو یہ سمجھ آئی کہ ضرورت کی دو قسمیں ہیں اور اکتساب کی دو قسمیں ہیں۔ ادھا وچوں ونڈ کے تصور نے لے لیا تے ادھا تصدیق میں لے تو کی ہو گیا تے ضرورت کی دو قسم کہ نہیں ہوں گی؟ وہ انہاں دوواں حصہ پھڑیا اپنا اپنا، ادھی ادھی پلیٹ ہٹوے دی ونڈی تے پلیٹ ونڈی گئی نا، کیوں ونڈے گئے؟ پلیٹ منڈی کی۔ اسی طرح دونوں نے حصہ پکڑا کس سے؟ اکتساب سے، تو کیڑا ونڈیا گیا؟ اکتساب۔ تو ضرورت اور اکتساب کی تقسیم ہو رہی ہے، تو تصور تصدیق کی دو قسمیں کتنا بن گئی ہیں؟ ہاں جی شاپا جی، سوال ہے کہ یہ کتاب میں جو کچھ سمجھ آ رہا ہے کتاب میں جو کچھ سمجھ وہ تو یہ ہے کہ ضرورت اور اکتساب دو دو قسم ہو گئے کہ نہیں ہو گئے، کیونکہ دونوں نے حصہ پکڑا کس سے؟ واجہ ضرورت سے، کھوتے جائے دونوں نے حصہ پکڑا کس سے؟ تو ضرورت دو حصے ہو گئی نا، دونوں نے حصہ پکڑا تو اکتساب دسنا ایسے بھی تصور دو قسم ہے، تصدیق تے سجن دو قسم ہو گئے، انہاں تو گل ہی کو نہیں ہوئی۔ سنی بات، یہ سوال ہے۔ تو اور شارع صاحب کہتے ہیں اس عبارت میں صراحتاً تو ضرورت اور اکتساب کی تقسیم ہو گئی ہے، لیکن ضمناً اور کنایاتاً تصور تصدیق بھی سجن دو دو قسم ہو گئے۔ جب تصور نے حصہ لیا ضرورت سے تو تصور کی بن گیا ضروری، جب اکتساب سے، کسبی۔ اسی طرح تصدیق نے بھی جب حصہ لیا تو جی وہ دو میں ونڈے گئے نا تو سجن بھی دو دو قسم ہو گئے۔ اے مطلب اے ضمناً تے کنایاتاً ہوئے۔ جی شارع کہتا ہے کہ اس عبارت میں صراحتاً تو یہی سمجھ آ رہا ہے کہ ضرورت دو قسم ہو گئی، اور اکتساب دو قسم ہو گئی۔ شابہ، لیکن ضمناً اور کنایتاً، لیکن تصور اور تصدیق بھی دو دو قسم ہو گئے۔ تصور اور تصدیق بھی دو دو قسم۔ میری زیارت نہ کرو، نیرے زیارت صحیح نہیں ہوندی تو کیا کہے؟ شارع کہتا ہے کہ عبارت میں تو صراحتاً یہی سمجھ آ رہا ہے کہ ضرورت اور اکتساب دو دو قسم ہو گئے، لیکن ضمناً اور کنایاتاً، ضمناً اور کنایتاً یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ تصور اور تصدیق بھی دو دو قسم ہے۔ وہ کس طرح؟ جب تصور نے حصہ لیا کس سے؟ ضرورت سے تو تصور ضروری ہو گیا، اور تصدیق نے حصہ لیا ضرورت سے تو تصدیق ضروری ہو گئی۔ اے ونڈیچہ تو سجنا دی بھی ایک قسم بن گئی ہے۔ اسی طرح جب تصور نے حصہ لیا اکتساب سے تو تصور کسبی ہو گیا، اور تصدیق نے جب حصہ لیا اکتساب سے تو تصدیق کسبی ہو گیا۔ مطلب پس وہ شے الف لام موصولہ چک پڑ دئی، پس وہ شے جو مذکور ہے اس عبارت میں صریحاً، اے ہن خبر آئی ہو آل دیو کی شے، وہ تقسیم ہونا ضرورت اور اکتساب کا، سریح نہیں ہے گالے کا کوئی نہیں،
ਬਈ ਆ ਪਲੇਟ ਪਈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਆਧੀ ਅੱਧੀ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਵੰਡੀ ਗਈ? پلیٹ منڈی کیے تھے نا بنڈے کے سرات نہیں سمجھے بلا اور معلوم اور جانا گیا یعنی معلوم ہو گیا تقسیم ہونا ہر ایک کا تصور اور تصدیق سے کدھر ضروری اور کسبی کی طرف لیکن یہ کس طرح جانا گیا ضمناً اور کنایاتاً او مانا کرو بلا وہ شے مذکور ہے اس عبارت میں صریحاً وہ تقسیم ہونا ہے ضرورت انتصاب کا اور جانا گیا منقسم ہونا ہر ایک کا تصور اور تصدیق سے ضروری اور کسبی کی طرف ضمناً اور کنایتاً بس وہ جو مذکور ہے اس عبارت میں صریحاً وہ منقسم ہونا ہے ضرورت اور اکتساب کا اور معلوم ہو گیا انقسام ہر ایک کا تصور اور تصدیق سے ضروری اور کسبی کی طرف ضمناً اور کنایتاً وَهِيَ أَبْلَغُ وَأَحْسَنُ مِنَ الصَّرِيحِ سوال ہے تے تصدیق تک تقسیم کرنی سی تصور تصدیق دی تے پرلے محلے چو جا کے تے ادو آنے کٹ کے واپس کی تھی ایڈا اوکھے ہونے دی لوڑ کیڑی سی سوال یہ ہے کہ یہ ضمناً اور کنایتاً تقسیم کیوں کی اسراتاً کیوں نہیں کی ہاں جی سوال یہ ہے کہ تصور اور تصدیق کی تقسیم ضمناً اور کنایتاً کیوں کی ہے صراحتاً کیوں نہیں کی تو علامہ جواب دیتا ہے علامہ عبداللہ یزدی کہ یہ طریقہ یعنی کنایہ یہ ابلغ اور احسن ہے صریح سے یہ ابلغ اور احسن ہے صریح سے صریح سے بلغاء دے نزدیک کنہ دے نزدیک جن کو اچھی زبان اچھی آتی ہے جو قوانین جانتے ہیں جی کیا کہے جی عبداللہ یزدی جواب دیتا ہے کہ یہ طریقہ ضمناً اور کنایتاً والا ابلغ اور احسن ہے صریح سے اس واسطے انج کیتا ہے ہن مصنف نے عبارت انج دی بولی سی تے پھر چھک چھکے انہوں لہن تے چاڑنا ہے اتاں واسطے چھک چھکے چاڑ دیتا تو خلاصہ ہے بھی تصور بھی دو قسم ہے تصدیق بھی دو قسم ہے جی تصور ضروری تصور کسبی تصدیق ضروری تصدیق کسبی اور یہ او کنایا ابلغ ہے اور احسن ہے صریح سے جی اور یہ ابلغ اور احسن ہے صریح اور یہ ابلغ اور احسن ہے صریح سے اور دیکھو نا دروں ابلغ ہے عذرو شان کے احسن ہے عذرو مقام کے تصریح سے وہ کہ جانا جاتا اس کے ساتھ بغیر غیر و فکر کے اور رویت کے کیونکہ تصریح ہے نا بغیر غیر و فکر تے شاید سمجھ آ جاندی اور کوئی شک نہیں وہ شے جو اصل و بعد تعب اور محنت کے وہ شے ہوتی ہے کیا اور جمیل الشان و جلیل الشان لکھے ہیں کہ جمیل الشان چلو جلیل ہوئے جمیل ہوئے جلیل الشان تے رفیع المکان ہوتی ہے میں محنت نال جڑی شے سمجھ آوے تے چس بھی بڑی ہوندی کیا بات ہے بڑی گل سمجھائے تیرے ایویں فر ہوئے تو پھر سواد نہیں نا جی اگاں جی ارشاد قولہ بالضرورت اشارۃ الی ان هذه القسمۃ بدیہیۃ لا یحتاج الی تجشم الاستدلال کما ارتکبہ القوم بس ماتن نے کہا ہے کہ یہ دونوں دو قسم ہیں بضرورت بالبداہت یہ دونوں دو قسم ہے ان جڑا خلاصہ نکلو نا کٹور یہ کہ تصور تصدیق دونوں کون تصور اور تصدیق اور کون دو قسم کیڑے ضروری کسبی اور ضروری تو کسبی تو علامہ نے کہا ہے بالضرورت کیا کہا ہے شارع کہتا ہے بالضرورت سے بالضرورت نہیں بالبداہت شارع کہتا ہے علامہ تفتزانی علیہ رحمہ نے بالضرورت سے اشارہ کیا ہے کہ یہ جو تصور تصدیق دو قسم بنتے ہیں تو یہ بات بدی ہے یہ بات ادھر کوئی دلیل شلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے جیسے قوم نے ایک تکلیف کی ہے کہ تصور تصدیق دو قسم کیوں بنتے ہیں اس کی یہ وجہ ہے علامہ بالضرورت کہہ گیا کہ ضرورت کوئی نہیں بجے تھے ٹل نہیں لانا اتھے بھی نہ لایا کرو یہ مطلب ہے ہاں بشابہ شارع نے کہا کہ ماتی نے اس ضرورت کے ساتھ جی اس بات کی طرف کہ تصور اور تصدیق یہ بدی ہے
واجہ جایا آخر کی آنکھیں ہیں سارے کہتا ہے کہ یہ جو مصنف نے کہا نا بس ضرورت بالبداہت بھئی یہ دونوں حصہ پکڑتے ہیں بالبداہت تو اس سے اشارہ کیا کیا اس بات کی طرف کہ تصور اور تصدیق کا کہ تقسیم ہونا یعنی دو قسمیں ہونا بڑی بات ہے، یہ بات بدی ہے، دلیل کی تکلیف کی تکلیف کی ضرورت نہیں ہے جیسا کہ قوم نے ارتکاب کیا۔ اس کا ارتکاب کیا ہے۔ سنیے گل اے مطلب بھی ضرورت قول ماتن کا بھی ضرورت ہے اور بالبداہت تو اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ قسم یہ تقسیم کندی کنیا قسمہ والا دو قسم بدی ہے نئی محتاجی دلیل پکڑنے کے تکلف کی طرف اور تجشم رنج کشیدن کی طرف جیسا کہ ارتکاب کیا استدلال کا قوم نے شابہ جی شابہ جی قول مصنف کا بھی ضرورتی اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ تقسیم بدی ہے نہیں ہے احتیاجی استدلال کے رنج ہاں رنج کھینچنے کی طرف جیسا کہ ارتکاب کی اس کا قوم نے شابہ جی نے کہا مصنف کا بھی ضرورت ہے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ تقسیم بدی ہے نہیں محتاجی استدلال کے تکلف کی طرف جیسا کہ ارتکاب کیا استدلال کا قوم نے وذالک أن إذا رجعنا إلى وجداننا وجدنا من التصورات ما هو حاصل لنا بلا نظر كتصور الحرارة والبرودة ومنها ما هو حاصل بالنظر والفكر کا كتصور حقيقة الملك والجن وكذا من التصديقات ما يحصل بلا نظر كالتصديق بأن الشمس مشرقة والنار محرقة ومنها ما يحصل بالنظر كالتصديق بأن العالم حادث والثاني موجود شارع کہتے ہیں وذالک یہ بات کہ یہ تصدیق بدی ہے اب لأنا سے سوال ہے کہ دلیل دے دیں آندھے نے دلیل نہیں ازالہ خفا کرن لگے ہیں کی کرن لگے ہیں ازالہ خفا بے جڑا لوکاں نو شک پیا بھی شاید کیویں تقسیم کہندے نے تانوں دس دیاں بات یہ ہے آندھے نے اپنے اپنے اندر چ وڑ جاؤ اپنے اندر او کمریاں چ نہیں اپنے اندر وڑ جاؤ کہ اس لیے اور یہ بات اس لیے کہ جب ہم نے رجوع کیا اپنے وجدان کی طرف کدھر اپنے وجدان کی طرف تھلے ایک گل لکھی بین اسطور بڑی زبردست سوال ہے یہ جو وجدان ہوتا ہے نا اپنا یہ غیر کے لیے دلیل نہیں ہوتا شرعی وجدان اپنا وجدان غیر کے لیے شرعی دلیل یا اپنے واسطے تو جھٹ کو چسکا ہوتا ہے غیراں واسطے دلیل تو ان دا جواب دیتا ہے کہ اس وجدان تو مراد عام ہے بھی یہ سارے وجدان کر سکتے ہیں بس صرف میں نہیں کرن لگا بھی جیڑا بھی توجہ کرے انہوں نصیب ہو جائے گا بھی وہ ویکھ سکتا ہے نہیں سمجھی گل ویسے بھی جڑے نا وجدان یہ غیراں واسطے ہاں یہ انبیاء دی شان ہوندی بھی ہر شے دلیل ہوندی دوجیاں واسطے جی عثمان دا وجدان پورے ٹول پلازے واسطے نہیں نافذ ہو سکتا جی توجہ جی اچھا جی ہم رجوع کرتے ہیں اپنے وجدان کی طرف صرف ترجمہ ہی دھیان کریں تو ہم پاتے ہیں تصورات میں سے وہ جو ہمیں حاصل ہوتے ہیں بغیر نظر و فکر کے اوبا سگرے والا پہلا صفحہ بغیر مثلاً حرارت دا معنی گرمی ایتھے کوئی دلیل دینی پیندی ہے کوئی تعریف کرنی پیندی بھی حرارت کی شاہ ہوندی ہے ایدے نے دھوپ چڑھے باہر کھلو جی اور برودت اور آپ آوے تو کپڑے لا کے باہر کھلو جی دلیل تو بغیر ہی سمجھ آ جائے گی اور بعض تصورات وہ ہیں جو ہمیں حاصل ہوتے ہیں نظر و فکر کے ساتھ مثلاً کسی نے کہا ملک کی بے فرشتہ تو پوچھنا پڑنا یار فرشتے کیوں ہونے تو پھر تعریف کرنا پڑے گی ملک جوہر نورانی ہے یا تشکل و باشکال مختلفہ اسی طرح جن ایک ہی ہوں پوچھنا پوچھے گا سنگی بھی یار جن کی تعریف کرو نہ دی تو آکھاں گے کہ جوہر ناری ہے یا تشکل و باشکال مختلف اگے کنی ورد پڑے ہیں کوئی نہیں جی بلا تھی وے اور اسی طرح
تصدیقات ہیں وہ جو ہمیں حاصل ہوتی ہیں بغیر نظر و فکر کے. بس سورج روشن ہے, سورج روشن ہوں ایک دلیل دین دی لوڑ ہے. آخر نہیں تورا انیا آنے پاڑ کا ویکھو چمکدا پھر نظر آئے کہ نہیں. اچھا جی, اور آگ جلانے والی ہوتی ہے. آگ یہ نام منے دے ہاتھ وچ دے دو چولہے تھلے آپ سمجھ آ جائے. دلیل دی کوئی تعریفاں دی کوئی لوڑ نہیں. سنیں جے گل. اور اسی طرح بعض تصدیقیں وہ ہیں جو حاصل ہوتی ہیں نظر و فکر کے ساتھ. مثلا اے گل العالم حادثن, العالم ایک کدے ضروری بدی ہوندا تے جنہاں نے آکھیا میٹر پر فنا نہیں آتی انہاں نوں لتر پونا کیوں ہوندا. سمجھے جے گل. اے مطلب ہے تو لہذا دلیل دینی ہے کہ لأن العالم متغیر وکل متغیر, تو لہذا العالم اسی طرح الصانع موجود, کائنات کا خالق و مالک موجود ہے. خیر کائنات کا خالق و مالک موجود ہے. حاشیت دیکھ دلیل کی ہے اس لیے کہ صانع مؤثر ہے کس میں, اور ہر جو مؤثر ہو کس نے کس میں وہ خود وجہ کی ہے کہ مصنوع آ جڑا بیٹھا ہے مولوی ندیم تے مولوی عبدالعلیم تے اسی بیٹھے ہیں سارے, اے مصنوع موجود ممکن ہے اور ضروری ہے ممکن کے موجود ہونے کے لیے, کیونکہ اس کی دونوں جانبیں برابر ہوتی ہیں. اس کی ایک جانب یعنی ہونے والی جانب کو ترجیح دے کوئی ذات تو وہ ذات صانع ہے, وہ ذات. اے دلیل دینی پڑے. اور سمجھی آ صرف ترجمہ ہی اور گل کو نہیں بچ کرا دینا پھر 7 باری آکھو بھائی. اس اور یہ بات کیڑی کون ہوا بدی ہی یا تن بس تقسیم دا بدی ہونا اس لیے کہ اے ان دلیل نہیں ازالہ خفا واسطے, ورنہ سوال ہے نہ رد پہ کر دے دلیل تے لوڑ نہیں تے نہ لینا نہ دلیل چاڑی ہوندے ہو. سمجھی گل. اس واسطے ازالہ خفا ہے. وہ پرویزی فرقے دا بندہ سی تو جڑا بھی صرف قرآن نو مندے نے, تو انہیں کسی نال گل کیتی نا بے حدیث کو ہم کیوں نہیں مانتے, تو انہیں کہا 10 دلیل دے. وہ حدیث شروع کی تو اسے کہا خبردار, یہ تو چونکہ دلیل ہی نہیں, دلیل قرآن دینی صرف, بے حدیث کو نہیں ماننا ہے اس پر پتر میں نے قرآن جو دلیل دے. یہ کوئی دلیل ہے کہ یہ حدیثیں بعد میں بنی ہیں, حدیثیں آپس میں ٹکراتی ہیں, یہ تو حدیث کو حدیث پر دلیل بنا رہے ہو. اے نہیں دلیل دینی. دلیل کیڑی دینی ہے؟ کٹ پتر لتاں کھڑیاں ہو جان نہیں دلیل لبے گی. قرآن میں تو اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے جی. اور صرف یہ بھی اگلے نے شور نہیں ہوندا تے وہ مرنی دے اتھلا دے کے اپنا شرارتاں کر کے ٹر جاندے نے جی. تو ایویں بھی لینا نال تے کی چکی کر رہے ہو. تو پڑھے ساجے نا بھی کدے کدے بدی اتے بدی خفی ہوے تے اوندا ازالہ خفا کریدا ہے. شکل ہوندی بھی صغرے کبرے والی ہوندی ہے لیکن انہوں نے دلیل نہیں آکھی دا. کی آکھی دا اب واجہ تنبی آکھی دا. کوک وکل سمجھایا ساجے جی کی آکھی دا تنبی. اور یہ اس لیے کہ ہم جب رجوع کرتے ہیں اپنے وجدان کی طرف تو پاتے ہیں ہم تصورات سے وہ جو حاصل ہیں ہمیں بغیر نظر کے, جیسے حرارت اور برودت کا تصور. اور بعض تصورات سے وہ ہیں جو حاصل ہوتے ہیں نظر اور فکر کے ساتھ, جیسا کہ فرشتے کی حقیقت کا تصور اور جن کی حقیقت کا تصور اور بین السطور لکھا جائے. اور اسی طرح تصدیقات سے وہ ہیں جو حاصل ہیں بغیر نظر و فکر کے, جیسا کہ تصدیق اس بات کی روشن سورج روشن ہے, آگ جلانے والی ہے, اور بعض ان تصدیق کا حلوہ میٹھا ہے, اور بعض ان تصدیقات سے وہ ہیں جو حاصل ہوتی ہیں نظر کے ساتھ, جیسے تصدیق اس بات کی کہ عالم حادث ہے اور صانع موجود ہے. ہاں جی شامل جی. اور یہ بات اس لیے کہ ہم جب رجوع کرتے ہیں اپنے وجدان کی طرف
تو پاتے ہیں ہم تصورات سے وہ کہ جو حاصل ہوئے ہم حاصل ہے جو حاصل ہے ہمیں بغیر نظر کے، جیسا کہ حرارت اور برودت کا تصور، اور بعض تصورات سے وہ ہیں جو حاصل ہے نظر اور فکر کے ساتھ، جیسا کہ فرشتے اور جن کی حقیقت کا تصور، اور اسی طرح تصدیقات سے وہ جو حاصل ہوتے ہیں بغیر نظر و فکر کے، جیسا کہ تصدیق اس بات کی کہ سورج روشن ہے اور آگ جلانے والی ہے، اور بعض تصورات سے وہ جو حاصل ہوتے ہیں اور تصدیقات سے وہ جو حاصل ہوتے ہیں نظر و فکر کے ساتھ، جیسا کہ تصدیق اس بات کی کہ عالم حادث ہے اور سانے موجود ہے۔ اور یہ کوئی پہلی نہیں ہے کہ تینوں کنیاں گلاں نے جڑیاں پتہ نہیں جی، کنیاں انہیں جڑے سنتے یار کی شے ہوندی ہے، وہ جڑی کی شے دی اگوں نے دسنی وہ ہوندی تعریف ہے، اون دے نال تانوں مجہول حاصل ہو گیا جی، کی ہو گیا مجہول حاصل ہو گیا جی جی۔ اور یہ ایسے جب رجوع کیا ہم نے اپنے وجدان کی طرف تو پایا ہم نے تصورات سے رجوع کیا یا رجوع کرتے ہیں جی، اذا جب رجوع کرتے ہیں، مستقبل لو ماضی بھی ٹھیک ہے جی میں مرضی ہے ٹھوکی ہے جی۔ تصورات سے وہ ہیں کہ حاصل ہوئے ہمیں بغیر نظر کے، جیسے حرارت اور برودت کا تصور، اور بعض ان سے وہ ہیں جو حاصل ہوئے نظر و فکر کے ساتھ، جیسے ملک اور جن کے حقیقت کا تصور، اور اسی طرح تصدیقات سے وہ ہیں جو حاصل ہیں بغیر نظر کے۔ اے حقیقت تو مراد ہے نا دی تعریف، انہاں دا علم اے مطلب جی، جیسے تصدیق اس بات کی کہ سورج روشن ہے اور آگ جلانے والی ہے، اور بعض تصدیقات سے وہ ہیں جو حاصل ہیں نظر کے ساتھ، جیسے تصدیق اس بات کی کہ عالم حادث ہے اور سامنے موجود ہے۔